نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں اور ان کی پہچان کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور انبیاء کی گستاخی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر کرنے کے بعد آپ کو اس ویڈیو میں آمد عیسیٰ پر لعنت بھیجنے کے لیے دلائل بتائے جائیں گے کہ آمد عیسیٰ ظاہراً بھی لعنتی ہے، باطناً بھی لعنتی ہے، اس سے ظاہر سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں اور باطناً بھی اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں، کیونکہ یہ ہے فراڈی سا بندہ اور اپنے آپ کو نبی اور خدا کہلاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو خدا کہلائے اس سے بڑا کوئی مشرک ہے؟ یہی نمرود کہلاتا گیا، یہی فرعون کہلاتا گیا اپنے آپ کو، اور اس دور میں یہ بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون کی طرح بنانا چاہتا ہے کہ مجھے لوگ خدا مان لیں۔ اور اس نے یہ ایک ویڈیو بھیجی ہے، یہ تھوڑا سا اس کا ٹائٹل آپ پڑھ لیں۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور پہچان۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان اور مان لیا جائے گا؟ قرآن سے دہلا دینے والے انکشافات، یہ انکشافات بڑے کرتا ہے، چبڑ کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ پہلی تو عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ عربی کے ماہر ہوں گے، حالانکہ انہوں نے عربی پڑھی نہیں ہوگی، عربی کے ماہر ہوں گے، عربی زبان میں گفتگو کریں گے
آئیں گے بھی دمشق میں، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اتریں گے۔ 40 سال حضرت امام مہدی کے ساتھ حکومت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور وہ اس جادو کو اس جادو ہی پڑھیں گے، احمد عیسیٰ کی طرح جہالت نہیں بھولیں گے، آس جادو نہیں کہیں گے، اس گرو کو اس گرو ہی پڑھیں گے، آز کارو نہیں کریں گے۔ استکبرتم کو وہ استکبرتم ہی پڑھیں گے، استکبرتم نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو جہل ہے آدمی، نرا جہل اجاڈ، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک آتا نہیں، اور دعوے کتنے کتنے نزول عیسیٰ علیہ السلام اور پہچان، یہی اسی کی ویڈیو سن لو، نکال کر اس کا لنک نکال کے سنو۔ اس ویڈیو میں یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ شاید آپ کو یاد رہ جائے، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ہم اس کی چند باتیں سناتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام پر۔ بینات کا ترجمہ نہیں، انبیاء بینات کے ساتھ ہیں، بینات کا ترجمہ نہیں بتائے گا کہ بینات روشن دلائل ہوتا ہے۔ چلو قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام البینات کے ساتھ ہے۔ ہم نے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا کہ بینات کے ساتھ انبیاء نہیں آئے، ہم بھی کہتے ہیں بینات کے ساتھ ہے۔ اب وہ بینات نہیں بتائے گا، اب بینات کی طرف چلتے ہیں جو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہچان بتائی لوگوں کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی ماں کے پاس سارے آ گئے۔ یہ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو وہ کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے یہ کیا فضول سا کام کر دیا، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون علیہ السلام کی بہن تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا، ما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی کو تیری ماں ایسی ویسی عورت تھی۔ تو حضرت مائی مریم نے کہا کہ فاشارت الیہ، حضرت مائی مریم نے اشارہ کیا کہ اسی سے پوچھو کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ آگے سے وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بچہ ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے گفتگو کریں، کیسے بات کریں، اس سے کیسے پوچھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پہچان، قال انی عبد اللہ، آپ فرمانے لگے میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکہ، اور مجھے برکت والا بچہ بنایا ہے، برکت والا بچہ بنایا ہے، اینما کنت اوصانی،
جب تک میں رہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے، اوصانی مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے وصیت کی گئی ہے کس بات کی؟ بالصلاۃ، صلاۃ کی، نماز کی، کہ نماز کو قائم رکھوں، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی میری ماں ان باتوں سے جو تم ان سے کر رہے ہو ان سب سے وہ بری الذمہ ہے، نیک صالحہ عورت ہے، لم یجعلنی جبار شقیہ، اور مجھے اللہ نے کوئی بدبخت نہیں بنایا، شقی نہیں بنایا، اس طرح احمد عیسیٰ بدبخت ہے، والسلام اور سلامتی ہو علیہ مجھ پر، یوم ولدت اس دن جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت اور اس دن جب میں مروں، و یوم ابعث حیا اور اس دن جب میں اٹھایا جاؤں۔ رب نے فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم کی باتیں ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، اس کی باتیں بڑی سچی اور پکی تھی، لیکن وہ لوگ جو یہودی تھے انہوں نے اس کی باتوں میں شک کیا۔ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بینات کا ذکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو کون سی بینات عطا فرمائی جو احمد عیسیٰ جان بوجھ کے بیان ہی نہیں کرتا، قرآن پاک کے اندر ہے، یہ بات قرآن پاک کے اندر ہے۔ سورۃ نساء میں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کون کون سی بینات عطا فرمائی یہ دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوں نشانی، من ربکم جو تمہارا رب ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے، مجھے اللہ نے نشانی دی ہے، مجھے بینات دی ہے۔ اب بینات کا ذکر آ گیا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، پہلی بینات، پہلی نشانی، پہلی اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی بینات، بینات میں سے پہلی بینہ، وہ بینہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ بے شک مجھے میرے رب نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فَأَنفُخُ فِيهِ، بس اس پرندے میں پھونک مارتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بینات
یہ ہے بینات کہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے مکمل پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، مکمل پرندہ بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ بینات مولوی بتا رہا ہے نا، احمد عیسیٰ نے تو نہیں بتایا، قرآن پاک کے اندر بھی سیدھے سیدھے لفظ کہ اللہ نے مجھے بینات دیا، بینات دیے ہیں۔ اس بینات میں سے پہلی بین چیز جو بین قرآن پاک نے کیا ہے، وہ پہلی بین چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلی بین چیز جو یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے وہ ہے کہ میں مٹی سے اپنے ہاتھ سے پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں اپنا پھونک مارتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک میں یہ اثر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک میں یہ اثر ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ زندہ ہو کر پرندہ بن کے اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ طیرم بِإِذْنِ اللَّهِ، اسے قرآن پاک بھی اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تو مقابلہ کرنے چلا ہے مولویوں کا۔ اب مناظرہ بھی سناتا ہے نا چبڑ، تو رسول ان کا ترجمہ نہیں ہے، چوپ تو بڑا بھائی اتنا اوپر سے دیکھ کر تجھے اس جدو آس جدو کا تمیز نہیں، استکبرتم کو تم استکبرتم پڑھتا ہے یہ تجھے تمیز نہیں، اس گرو کو از کرو پڑھتا ہے اس گرو کو یہ تجھے تمیز نہیں، ویسے بھی ہے تو بدتمیز ہے، ملاٹوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، الو کے پٹھے، حرام زادے، کتے کے بچے، اوپر سے دیکھ کر تجھے قرآن نہیں آتا۔ اوپر سے دیکھ کے قرآن نہیں آتا، اور سارے علماء کرام اور سارے پاکستان کو گالیاں نکالتا ہے۔ کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا ہے نا، طیرم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور کوئی بیمار آ جاتا ہے، کوڑی آ جاتا ہے، ورابراسا بیمار آ جاتا ہے یا کوڑی آ جاتا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بھی میں زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، بیماروں کو شفا دیتا ہوں اور کوڑیوں کو کوڑ سے پاک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں، یہ ہے بینات، یہ ہے بینات جو عتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام زادہ کہا ہے وہ تو حرام زادہ ہی رہے گا نا، اللہ کی بینات کو بیان نہیں کرے گا، اپنی طرف سے کرے گا، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وہ عتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک کے خلاف کرنے والے حرام زادے ہیں، حرام زادوں کے علاوہ کوئی قرآن پاک کے خلاف نہیں کرتا۔ عتل بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادوں کا کام ہے۔ اگلی بات ہے وَأُنَبِّئُكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بینات کے ساتھ بھیجا، یہ بینات ہے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں بما تاکلون، جو کچھ تم نے کھایا ہے، وما
تدخرون، اور جو کچھ تم نے چھوڑا ہے فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، جو تم کھا کر آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، اور جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آیا ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بینات، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلائل کے ساتھ ہم نے بھیجا، بینات کے ساتھ بھیجا۔ اسے تو بینات کا بھی پتہ نہیں، یہ تو اسی کیٹیگری میں نا، اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادوں کی کیٹیگری میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو حرام زادوں کی کیٹیگری میں اسے سیدھے سیدھے اوپر بینات قرآن پاک کے لکھے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، اس لیے اتل بعد ذالک زنیم، وہ بھی بتاتا ہوں جو تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بینات عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ تمہارے لیے پہچان ہے۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کیا؟ اللہ خود فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تمہارے لیے پہچان ہے، نشانی ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو، تو یہ تو بات مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بینات سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادوں کو نظر نہیں آتا۔ اتل بعد ذالک زنیم، اللہ نے یہ فرما دیا سورہ قلم میں کہ حرام زادوں کو یہ بینات نظر نہیں آتا۔ اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادوں کو یہ بینات نظر نہیں آتا۔ اب اس کے ماننے والے وہ پتہ نہیں ہے ان کو، وہ پیچھے پڑھتے ہی نہیں، قرآن پاک کو جانتے ہی نہیں۔ ساز ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اندھوں میں کانا آ جائے نا، ایک آنکھ والا، ایک آنکھ سے تجھے نظر آتا ہے نا، تو وہ راجہ بن بیٹھتا ہے نا۔ اسی طرح جو اس سے زیادہ جہل ہیں، اجاڑنے، جن کو پڑھنا خود نہیں آتا، وہ جی استاد جی بینات جو کہا ہے بنا اللہ نے بیان کیا، وہ تو بیان کرو، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ جن کو عیسیٰ علیہ السلام استعمال فرماتے کرتے، اور لوگ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، یہ اس نے 3 گھنٹے کی تقریر کی، 3 گھنٹے سے اوپر ہی، 8-10 منٹ اوپر ہے، 3 گھنٹے تقریر کی۔ اس کو بینات جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو بینات عطا فرمائی ہیں، اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹیگری والے کو، اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹیگری والے کو بینات نظر نہ آئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، اس کی اور ایک نشانی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہودیوں، او عیسائیوں، عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی کہ وہ بھی مصدق ہوگا، کس چیز کی؟ تورات کی تصدیق کرے گا۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ نے کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے نشانی لے کر۔ یہی نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوں گی جب وہ مسجد دمشق میں اتریں گے، یہی نشانیاں ان کے پاس ہوں گی۔ اللہ ان سے یہ نشانیاں نہیں چھینے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے اس بات کے اوپر، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا تھا،
اس میثاق کے تحت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور مصطفیٰ کریم آقا کریم در یتیم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور نبی علیہ السلام کی دین کی نصرت کریں گے، اسی دین پر لوگوں کو چلائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا اظہار اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عربی کے ماہر ہوں گے۔ اسے تو اوپر سے ایک آمدیسہ کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک نہیں آتا، تو یہ اس نے دنیا کو اتنا بے وقوف بنا دیا، تو وہ تو پھر بھی اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس نشانیاں ہوں گی، اللہ ان سے نشانی نہیں چھینے گا۔ وہ آئیں گے، لوگ کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ہمارا بیمار ہے اس لیے دعا کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ لگائیں گے، شفا ہو جائے گی۔ اندھے کو لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں گے، بینا ہو جائیں گے۔ یہ نشانی ان کے پاس ہوں گی، یہ نشانی اللہ نہیں چھینے گا، لیکن حکم یہ ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ ضرور تم نے اس محمد عربی اس رسول پر جو آخر میں آئے گا اس پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں اللہ نے نشانیاں بیان کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور اللہ کی ہی اتباع کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، وَأَطِيعُونِ، اور میرا حکم مانو۔ اب جو رسول اللہ بھی ہوگا جس زمانے میں ہوگا اس کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، اس کا حکم بھی ماننا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت میں آئیں گے تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا حکم بھی ماننا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ اطاعت رسول محمد عربی کی اطاعت میں ہوں گے، اسی دین کی پرچار کریں گے، اسی دین کے مطابق ہمیں چلائیں گے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، جو حرام زادے ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے کام۔ اللہ نے قرآن پاک میں جو ہے سورۃ قلم میں کہا ہے، فرمایا نا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام زادوں کا تو علاج ہی نہیں۔ حرام زادے جو ہیں وہ تو اللہ کے کلام کو چھپائیں گے اور اپنی بات منہ کی زیادہ بھونکیں گے، منہ کے بھونکنا نہیں، جو اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے وہ نشانی میں بتاؤ، جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے اس کو مت چھپاؤ۔ وہ بینات کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بینات بیان فرمائی، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ضرور میں آیا ہوں تمہاری طرف نشانی کے ساتھ بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ۔ انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے کاحیۃ الطیر، پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، بس اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، وابرئ الاکمہ، اور میرے پاس بیمار لاؤ اس کو میں شفا دیتا ہوں، والابرص، اور برس والے کی شفا کر دیتا ہوں، اس کو بھی شفا دیتا ہوں، واحیی الموتى، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وانبئکم بما تاکلون، اور میں خوشخبری نہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس بات کی کہ جو تم نے کھایا ہے وہ بتاتا ہوں، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ تم نے گھروں میں چھوڑا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان ہوگی۔ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں،
یہ تو اتلم بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری میں ہے. اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو. یہ ایمان والوں کے لیے بات ہے. بے ایمان احمد عیسیٰ جیسا نمرود اور فرعون تو کے لیے بات تو نہیں. پھر تصدیق کرنے والا ہوگا تورات کا. عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کریں گے. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بعض چیزوں کو تم پر حلال کریں گے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض چیزیں تم پر حرام کر دیں گے. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آیا ہوں میں اپنے تمہارے رب کی طرف سے، آیا ہوں میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر، آیا ہوں میں نشانی بن کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ بینات فاتقوا اللہ واتیعون، فاتقوا اللہ واتیعون، بس اللہ سے ڈرتے رہو اور میری فرما برداری کرتے رہو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری فرما برداری کرو، تو ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری ہی کریں گے جب وہ ہم سب کو دین محمدی کے مطابق چلائیں گے اور ان کے پاس یہ ساری نشانیاں ہوں گی. یہ کیوں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پہچانا جائے گا؟ کیونکہ خود چبڑ ہے، اور خود چبڑ جو ہے نا، اسے کیا پتا